جو حکمت ہے، دانش، اس سے آگاہی ایک داعی دین کو کتنی ضروری ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیہ خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر سے نواز دیا. تو کیا اس وقت داعی دین جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر اللہ اکبر، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی علوم انبیاء کے وارث ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. تو وہ جو خیر کی جو آپ نے بات اب فرمائی، حکمت کی، جیسے قرآن کریم خیر کثیر فرما رہا ہے، تو کیا آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اطراف میں، یعنی مسلمانوں میں، عالم، پورے عالم میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کے ذہن میں یہ خیر کثیر یعنی حکمت موجود ہوتی ہے؟ دیکھیے انیس صاحب، یہ جو حکمت ہے نا، ایک تو یہ دو باتیں اس میں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حکمت کا کوئی مطلق فہم نہیں ہے کہ بس وہ حکمت ہے، اس کے علاوہ حکمت نہیں. اس کے بھی درجات ہیں. جی جی. حکمت کے ابتدائی درجے ہیں، اوسط درجے ہیں، اور اعلیٰ ترین درجات ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ تو ایسی بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو عطا کر دی گئی تو اس کو تو خیر کثیر عطا کر دی گئی. اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی معاشرے کی اجتماعی اور انفرادی عقل اور اس کی جو دانش ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کوئی پیغام دیتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں جس سے ان کی عقول متوجہ ہوتی ہیں، وہ ہمتاً گوش ہوتے ہیں، سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے حکمت. اگر آپ اس سے نازل درجے پہ جاتے ہیں تو بسا اوقات وہ اپنی عقل کے ساتھ متوجہ نہیں ہوتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بس ایک نظریہ ہے، شاید ہم اس سے متفق نہ ہوں. تو حکمت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کا پیغام جائے تو جتنے بھی درجات ہیں جو کہ عقل کے تقاضے ہیں، عقل کی مخاطبت ہے، لوگوں کے اطمینان کی بات، ان کو تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنا ایک پیغام وہاں پہ نشر کریں، جا کر وہاں ایک بات رکھیں. وہاں پر ممکن ہے کہ آپ بہت ساری تعبیرات، جب ایک مثال کے طور پہ ایک معاشرے میں جاتے ہیں آپ، جس معاشرے کے اندر زیادہ بڑا مسئلہ ان کا اجتماعی سماجی نظام ہے، تو وہاں پر آپ کا جو فوکس ہوگا دعوت کا وہ سماجی نظام کی طرف زیادہ ہوگا. اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا کہ بھئی تم اپنے یہاں سے نکالو.